مرض عشق ایک بادشاہ اور ایک کنیزہ کا واقعہ بہت ہی دلچسپ واقعہ ہے۔ ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھنا، انشاءاللہ آپ کا دل لطف اندوز ہوگا۔ بادشاہ اپنے خواص کے ساتھ شاہی سواری پر بیٹھا بازار حسن سے گزر رہا تھا کہ کنیز پر اس کی نظر پڑی۔ وہ عورت کیا تھی کہ کسی شاہکار کا تراشا ہوا مجسمہ تھا جس کا حسن ایک قیامت خیز تھا۔ بادشاہ جب واپس لوٹا تو دل بے قرار کو کسی گھڑی چین نہیں آ رہا تھا۔ وہ اس مجسمہ حسن پر سو جان سے قربان ہو چکا تھا۔ بادشاہ نے منہ مانگی قیمت دے کر اسے خرید لیا۔ ابھی آنکھوں نے جی بھر کر دیکھا بھی نہیں تھا کہ چند دنوں کے بعد وہ بادشاہ کے دل کی مالک بیمار ہو گئی۔ مثال صادق ہے، گدھا پاس تھا تو پلان نہ تھا، پلان ملا تو گدھے کو بھیڑیا لے گیا، کوزہ تھا تو پانی نہ تھا، پانی ملا تو کوزہ ٹوٹ گیا۔ بادشاہ کے ساتھ بھی کچھ اس طرح کا معاملہ ہوا۔ علاج کے لیے ہر طرف سے طبیب حضرات آنے لگے۔ ہر ایک کا یہی دعویٰ تھا کہ میں ہی مسیح زماں ہوں۔ جب بیماری کی قضا آتی ہے تو طبیب بھی بے وقوف ہو جاتا ہے۔ اپنی مہارت اور تجربوں پر ناز کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے پاس ہر دکھ درد کی تیر بہدف دوا ہے۔ انشاءاللہ نہ کہا، ان کا کوئی علاج کارگر ثابت نہ ہوا۔ مرض بڑھتا گیا۔ جوں جوں دوا کی والا معاملہ ہو گیا، طبیب حضرات اپنے اپنے نسخے آزما چکے۔ چاندی سے چہرے کی رونق کم سے کم ہوتی جا رہی تھی۔ اب بادشاہ کو رجوع اللہ کے سوا کوئی چارہ نظر نہ آیا۔ فوراً ننگے اور پاؤں خانہ خدا کی طرف بھاگا۔ سر سجدے میں رکھ کر خوب رویا۔ سجدے گاہ شاہ کے آنسوں سے تر ہو گئی۔ یا اللہ، تو دلوں کے بھید جانتا ہے، میں نے طبیبوں پر بھروسہ کرنے میں خطا کی، میرا قصور معاف فرما۔ میں کیا عرض کروں، تو ہمارے اسرار سے باخبر ہے، ہمارا حال اور ان طبیبوں کا عدم توکل اور ترک انشاءاللہ تیرے لطف عام کے سامنے کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ اے ہمارے حاجتوں کے پناہ گاہ، میری محبوبہ کو شفا عطا فرما۔ جب بادشاہ نے تہ دل سے نال و فریاد کی، روتے روتے ہوئے بادشاہ کی اونگ آ گئی اور قسمت جاگ گئی۔ بشارت ملی کہ کل ایک مسافر تیرے پاس آئے گا، اس کا علاج سے کنیزہ کو شفا ہوگی۔ بادشاہ بڑی بےتابی کے ساتھ نور و برو کی راہ دیکھنے لگا۔ ایک بزرگ خوبصورت شخص دور سے ہلال کی طرح ظاہر ہوا۔ جوں جوں نزدیک آتا گیا، آفتاب کی طرح اس کی روشنی پھیلتی گئی۔ بادشاہ نے آگے بڑھ کر اس کا استقبال کیا۔ کلام اور طعام سے فارغ ہو کر بادشاہ اس بزرگ طبیب کو ماحول کے اندر لے گیا۔ طبیب نے مریضہ کے چہرے کی رنگت اور نفس دیکھی، بیماری کی علامت اور اسباب کے متعلق غور کیا۔ سب کچھ دیکھ سن کر تہ دل میں کہا، اے صفر و اسود کے غلبہ کی وجہ سے مرض لاحق نہیں ہوا، بلکہ یہ مرض عشق ہے۔ یہ معلوم کر لینے کے بعد طبیب نے بادشاہ سے کہا، میں بیمار سے تخلیلہ میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ سب لوگوں کے جانے کے بعد طبیب نے پوچھا، اے بادشاہ بیگم، یہ تو بتائیے آپ کس علاقے کی رہنے والی ہیں؟ یہ اس لیے کہ ہر علاقے کا طریق علاج مختلف ہوتا ہے۔ اب اس شہر سے کس طرح جدا ہوئی؟ یہ کہہ کر مریضہ کی نبض پر ہاتھ رکھ دیا۔ کسی کے پاؤں میں کانٹا چھپ جائے تو اسے نکالنے کے لیے کتنی کاوش کرنا پڑتی ہے۔ پاؤں زانوں پر رکھ کر سوئی کے سرے سے کانٹے کا سر معلوم کرتے ہیں، جب نہ ملے تو اسے لب سے تر کرتے ہیں۔ جب پاؤں کا کانٹا ایسا دشوار یاب ہو تو دل کا کانٹا معلوم کرنا کیوں مشکل نہ ہو؟ کنیز نے اپنی داستان غم بیان کرنا شروع کر دی۔ پہلے اپنی سہیلی اور رشتہ داروں کے متعلق بتایا کہ ان کے ذکر سے نہ اس کا رنگ بدلا، نہ نبض میں تغییر واقع ہوئی۔ اسی طرح وہ ہر شہر ہر گھر کا ذکر کرتی رہی جہاں جہاں اس کی وہ دوباش رہی۔ جب کنیز نے سمرقند میں آنے کے متعلق ذکر شروع کیا، سمرقند کا نام لیتے ہی اس کے دل سے آہ نکلی اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آنکھوں کی اس رمجھم میں کہنے لگی، مجھے وہاں ایک خواجہ زرگر نے خرید لیا۔ اس بیان سے اس کے دل اور نفس تڑپ کا پتہ دینے اور منہ کی زردی درد فراق کا اظہار کرنے لگی۔ شیخ کامل نے دکھتی ہوئی رگ پر ہاتھ رکھ لیا اور کنیزہ سے یہ راز معلوم کر لیا کہ وہ سمرقند کے خواجہ زرگر پر عاشق ہے۔ طبیب نے کنیزہ کو تسلی دی کہ اطمینان سے رکیے، تم جلد تندرست ہو جاؤ گی۔ طبیب نے بادشاہ کو بتایا کہ میں نے مرض معلوم کر لیا ہے، آپ کسی طریقے سے فلاں زرگر کو سمرقند سے یہاں بلوائیں۔ بادشاہ نے اپنے دو خاص دنا آدمی سمرقند بھیجے جو سنار سے جا کر ملے اور اس کو اطلاع دی کہ بادشاہ تمہارے ہنر مندی کا شعرا سن کر بہت بڑا خوش ہوا ہے۔ اس نے تمہارے لیے پیش خدمت خلعت اور مال و زر بھیجا ہے۔ اس کی خواہش کہ تم اس کے پاس آؤ اور اس کے خاص مصائبوں میں شامل ہو جاؤ۔ بادشاہ کی یہ عنایت دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ اسی وقت اپنا سب کچھ چھوڑ کر ان کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گیا۔
سمرقند کا خواجہ زرگر جب محل میں پہنچا تو بادشاہ اٹھ کر اس کی تعظیم کی اور حکم جاری کیا کہ تم بے فکری کے ساتھ ہمارے پاس رہو، بادشاہ کے لائق سونے کے زیورات اور برتن تیار کرو۔ چنانچہ وہ بڑی خوشی اور دل جمعی کے ساتھ اپنے کام میں لگ گیا۔ بادشاہ نے اس پہ کام دیکھ کر خوشی کا اظہار کیا اور کہا کہ میں اس کے صلے میں تمہیں اپنی خاص کنیزہ عطا کرتا ہوں۔ چنانچہ وہی کنیزہ جو زرگر کے فراق میں دکھ سکھ کر کانٹا ہو گئی تھی اسے دے دی گئی۔ کنیزہ جب اپنے دلربا کے پاس پہنچی تو اس کا دکھ درد سب جاتا رہا۔ دیکھتے ہی وہ چند ماہ سے سلامت ہو گئی۔ اس کا کھویا ہوا روپ پھر جوبن پر آ گیا ہے۔ طبیب کامل نے ایسا شربت تیار کیا جسے زرگر نے نوش کیا اور وہ پانی میں نمک کی ڈلی کی طرح ماند گھلنے لگا۔ کنیزہ کے سامنے اس طویل بیماری کے سبب زرگر کا روپ ایستا ایستا جاتا رہا، آنکھیں اندر کو گھس گئی، چہرے کی سرخی جاتی رہی۔ یہ حالت دیکھ کر کنیزہ کی محبت بھی رفتہ رفتہ کافور ہو گئی۔ اب وہ کنیزہ عشق کی بیماری سے شفا پا گئی۔ اس کنیزہ کی محبت محض صورت پرستی تھی، اسی لیے صورت کے بگڑنے سے آہستہ آہستہ وہ عشق بھی زائل ہو گیا۔ جو عشق سے رنگ اور روپ کی خاطر ہوتا ہے وہ دراصل عشق نہیں بلکہ فسق ہوتا ہے۔ اس ترکیب سے طبیب نے کنیز کی مرض کا عشق کا علاج اور اسے تندرستی کر کے بادشاہ کے دل کو مسرور اور آنکھوں کا نور بنا دیا۔ ظاہری صورت کا عشق آخرکار بدنامی اور بے عزتی کا موجب بنتا ہے۔ معشوق کا رنگ اور روغن اس کی ہلاکت کا سبب بنتا ہے۔ مور کے لیے اس کے خوبصورت پر ہلاکت آفرین ہے۔ ہرن کو شکاری مشک کے لیے مارتے ہیں، لومڑی کی پوستین کے لیے ہلاک کیا جاتا ہے۔ اے انسان، زندہ محبوب حقیقی کا عشق اختیار کر جو ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، جو محبت و معرفت کی جان فضا پاک شراب پلانے والا ہے۔ تو مایوسی سے یہ مت کہے کہ اس محبوب حقیقی تک مجھ جیسے نالائقوں کی کیسے رسائی ہو سکتی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے جو بندہ میری طرف بلشرط پر قریب آتا ہے میں اس کی طرف گز بھر قریب آ جاتا ہوں۔ اس کے عشق کے محبت کا دروازہ ہر وقت کھلا رہتا ہے۔ درس حیات نیکی بدی کے پردے میں پوشیدہ بھی ہو سکتی ہے، اس سے ہٹ کر بھی، اسی لیے نیکی کرتے وقت اصل مقصد منشاء الہی رضا ہونا چاہیے۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو پلیز لائک اور سبسکرائب، کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ صدق اللہ العظیم۔ عشق رکھیے صرف اللہ اور اس کی ذات سے، بس وہی صرف کامیابی کا راستہ ہے۔